کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیویں ایدی بھی قبر وچ چوسے بلے ایدی چوسے بلے ایدی چوسے بلے ایدی چوسے بلے ایدی چوسے ٹائم یہ کیویں ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں اس طرح نہیں سمجھ آؤگی، تیرے میں دلیلاں دیاں نا تینوں نہیں سمجھ آؤگی، تو اس طرح کر جننے تیرے درباری بیٹھے نا سارے نو آپ میری دعوت رکھن، سارے نو کیا میری دعوت رکھن، تے جس ٹائم انہاں دعوت رکھنی ہے اسے ٹائم دربار اپنے وچ میری دعوت تم ہی رکھ، پھر تینوں مسئلہ سمجھ آئے گا کہ ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کی ہے۔ سونا کیویں آ جاندہ ہے؟ میں مثال دے لگا، ٹائم مخصوص ہوگا بھی 11 بجے کل دعوت ہے جی سب کے گھر میں، وہ سارے اپنی جگہ بڑے خوش، انہاں کہ لے ان جیسا ساتھے تے پورے پیرا ہونا سکے نہیں تیتا اے کام ساڑا سدھا ہو گیا۔ انہوں نے آکھے جناب 11 بجے کا ٹائم مخصوص ہو گیا، بادشاہ کہنے لگا میرے محل میں توڑی دعوت ہے 11 بجے، آپ نے فرمایا لو بھئی سارے آنے کاری 11 بجے، ذرا جان کو جاکو بولے سارے آنے کاری 11 بجے، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ٹائم مخصوص کر دیتا، جس میں جو ٹائم آیا بات بڑی قابل غور ہے، جدو ٹائم آیا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے؟ بادشاہ کے دربار میں، دعوت ادھر کھانے گئے، بادشاہ کے دربار میں 11 کا ٹائم ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانے چنے ہوئے ہیں، آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اگلا دن آیا، آپ پھر دربار میں تشریف لے گئے، پھر بندے اوڑی اوڑی درباری آن لگ پہ، حضور بڑی مہربانی تسی کالی تشریف لے آئے، حضور بڑی مہربانی تسی کال آئے سو، ایک بھی بولیا کہنے لگا میرے والا آئے ہو، دوجا کہنے لگا میرے والا آئے ہو، تیجا کہنے لگا میرے والا آئے ہو، چوتھا کہنے لگا میرے والا آئے ہو، سارے شکریہ ادا کر دینے پہ 1000 بندہ یا 2000 بندہ یا 4000 یا 5000 جتنا درباری سن سارے کہنے لگے بڑی مہربانی حضور کی بلائے عالم میرے گھر جلوہ گری فرمائی جے، میرے گھر تشریف لے آئے ہو، تہاڈی مہربانی بہت شکریہ تہاڈا، میرے گھر آئے ہو، سارے بولنے لگے میرے گھر آئے ہو، بادشاہ کہنے لگا وہ چپ رہو خبردار وہ تو تے میرے کول سن، تشریف لے آئے سن میرے محل کے اندر جا رہے دسترخوان لگائے کھانے لگے ہوئے رہے، آپ کے میرے کو 11 بجے پورے آ گئے، آپ کے دعوت کھانے لگ پہ رہے، حضرت سیدنا مجدد پاک رحمت اللہ علیہ فرمایا یہ بادشاہ میں نبی نہیں، کچھ بولو بادشاہ جہانگیر میں نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامہ لستو بنبیجن بل من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی نہیں لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلامہ میں نوکرہ چاکرہ، لیکن یاد رکھ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ دے غلامانو اللہ نے انیا پاورہ دیتیاں نے، پھر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شان کتنی بڑا اور بڑا ہوئے گی کہ تو میں احمد فاروقی انیا کرائے اندر ایک کوٹے میں جا سکنا ہوا، حالانکہ میں آیا تیرے والا میں انیا کرائے میں جا سکنا ہوا، میں والا نے ایک مقام بتا کیتا ہے، پھر سوچ جسے رکھتے دیکھ لے آئے وہ ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئی سال کا ایک کوٹائی اندر بہت ہو جائے سکار سے بھی کوٹائی اندر وہ دی قبر اندر بھی جا سکتے نے، وہ دی قبر اندر بھی جا سکتے نے، وہ دروی جا سکتے نے، پھر میں نے کہنا پڑے گا یہ شان ہے خدمت کاروں کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم
بزرگ آہستہ پڑھ لو، بچے بھی آہستہ پڑھ لو، وہ بیمار ہے اللہ انہوں صحت دے وہ بھی آہستہ پڑھ لے، جوان بیٹھے ہو اللہ دے ولی دا مزار کول ہے، سادات کرام رسول بھی صاحب تشریف فرما رہے ہیں، انہاں نیکاں پاکاں دے سامنے ذکر کرو گے اللہ قبول فرما لے گا، انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ مل کے ذرا آواز سے بلانا تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کا سرکار بچے دی خدمت کرنی ہے تو سارے ٹھیک ہے، جنہ جنہ ہے توفیق دے مطابق خدمت کرنی بچے دی، ٹھیک ہے بیٹے؟ اب بیٹھے رہے، اب اٹھنا نہیں آپ۔ ہر کوئی فدا ہے دل دے اساں کیا نہیں پر قربانا، ہر کوئی فدا ہے دل دے دل دے ہر کوئی فدا ہے دل دے کے دیدار کا شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پر میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جڑے میرے ولی نے، جڑے میرے پیارے نے، جنہاں میں مجدد بنا کے گالا، جنہاں میں مسلم امت بنا کے گالا، جنہاں میں تجدیدی کارنامے کرنے واسطے اس کائنات کے اندر بھیجنا وا، انہاں میں عظمت عطا کرنا، انہاں شان عطا کرنا، انہاں مقام عطا کرنا، انہاں وقار عطا کرنا، انہاں نے سر تے میں عزت تاج سجا کے گالا فرمایا، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ میرے ولی کون ہے، یہ میرے پیارے کون ہے؟ فرمایا آمنوا وكانوا يتقون۔ میرے ولیوں نے جڑے ایمان والے ہون، میرے ولیوں نے جڑے متقی تے پرہیزگار ہون، ان سوال پیدا
آؤں گا. میری اللہ نے اس آیت کریمہ اندر بیان کی فرمایا ہے. یہ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ اندر اپنے ولیاں دیا نشانیاں بیان کر دیتیاں نے, اپنے پیارے بندیاں دیا نشانیاں بیان کر دیتیاں نے. اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جیا کا حکم فرمایا حل اکلکم میں خیارکم, میں دونوں دسا سواڑے وچوں جڑے چنگے لوگ نے جڑے اللہ دے خیار نے, جڑے اللہ دے پیارے نے, جڑے پسندیدہ نے, قیامت کا کون والے نو خطاب ہے جڑے پیارے نے. انہاں دی نشانی کی ہے حضور فرمایا خیارکم الذین اذا ذکر اللہ. انہاں دی نشانی ہے جدوں انہاں دے چہرے تے دھیان پہ جائے تانوں رب یاد آ جائے. جدوں انہاں دے چہرے تے دھیان پہ جائے رب یاد آ جائے. ایک ولی دا چہرہ ہے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ جدوں جیل دے اندر سن دوال یار دے کلے اندر قید سن, وہ جنہیں کافر اندر ڈکے ہوئے سن انہوں نے دیکھیا یہ تے سونا ہی بڑا ہے, یہ تے حسن و جمال دا بہتر ہے, انہوں کیوں قید کیتا نے. جویں تحریک ختم نبوت وچ یا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ ادوں سادات کرام بھی قید سن, مشایخ کرام بھی قید سن, تھوڑے چور اچکے اندر بند ہوندے سن, آندے سن جناب اسی تے قتل کر کے آئے ہیں, چوری کر کے آئے, تانوں کیوں ڈکیا تانوں کیوں ڈکیا نے؟ وہ آندے سن اساں چوری تے نہیں کیتی پر اساں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے ناموس دا پہرا دتا ہے. تھوڑا جرم قتل کرنا تے چوریاں تے ڈاکے تے ڈکیتیاں تے بدماشیاں تے عیاشیاں تے فحاشیاں ہے, پر ساڈا جرم اے وے اساں قدم قدم تے ہر لمحے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت دی گل کیتی ہے. اساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموس پاک تے حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اودی حفاظت واسطے اودے حیا واسطے اساں محنت کیتی ہے. اس واسطے اسی اندر قید کر دتے گئے آ. وہ چور چکے بدماش عیاش وہ کی آندے سن جناب اسی تے فلانے اس کام وچ اندر آئے پر تسی کدے واسطے آئے ہو؟ فرمایا مینوں اس جرم کے اندر بند کیتا گیا ہے. ایک پاسے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک پاسے اللہ دا کلیا دین ہے جدے بارے میرے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین کیڑا بولو؟ دین اسلام بولو. کیڑا؟ سارے ادیان وچوں اللہ نو پسند کیڑا دین ہے؟ دین اسلام. فرمایا اسی اس واسطے بیلیو قید کیتے گئے ہیں, یہ در دین اکبری چلدا سی پیا لیکن اساں اونوں نہیں منیا. وہ آندا سی سجدہ کرو مینوں, اساں کہ نہیں رب دے دین وچ رب تو علاوہ سجدہ ہے ہی نہیں. سو گئے ہو؟ یہ بھی مسئلہ سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاص ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو, اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز. اور جنہیں ساڑھے بیچارے جاہل جے پٹھے پٹ لوگ ہوندے نے بیچارے دیسی جے ان پڑھ, وہ اگر دادا صاحب جا کے سجدے دی کیفیت بنا لین تے اہل سنت دا پورا مذہب مہذب ذمہ دار نہیں, وہ کلا بندہ اس کا اندر ذمہ دار ہے. ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا استودہ صفات ہی کیوں نہ ہو بالکل جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ سجدہ صرف مالک یوم الدین کے لیے ہے. اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے, لیکن چونکہ سجدہ ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ
اس لیے سجدہ جائز کسی اور کے لیے روا رکھا گیا نہیں ہے. وہ کہتا تھا کہ سجدہ کرو. ہم کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سجدہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے. اسی تے پائی اس جرم دے وچ آئے ہوں. اسی اس جرم وچ آئے. انہاں کہا جی ہور تہاڈا کوئی جرم؟ فرمایا ایک جرم ساڈا اور بھی ہے. اور بھی ہے. اساں تبلیغ کیتی او دے دربار وچ آ گئے. یہ بھی سارا جرم بن گیا. اساں تبلیغ کیتی او دے دربار وچ آ گئے کہ تو غلط ہے سیاح ہے. انہیں آخیا بھی جویں کہ دے نال لوگ لگن لگ پے نے تے ساڈا تے کام خراب ہو گیا. ساڈی تے فیکٹری گئی, ساڑیاں تے مشیناں کسی خریدنیاں, یہ تے کام چل گیا. اسی تے بھائی اس واسطے قیادت کر دیتے گئے. انہوں نے کہا اچھا تو اللہ کے رسول پیچھے آئے ہو, چلو پاویں کافر ہی صحیح پر آج ہاتھ اگے بتاؤ نا, ہاتھ اگے بتاؤ. اسی حالت کفر تے جنجو توڑا کے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بننا چاہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. وہ ہمارے ولی وہ ہیں, ہمارے مجدد پاک وہ ہیں جنہوں نے گوال یار کے گلے میں آ کر بھی اللہ کے دین اور دین اسلام کی تبلیغ کی ہے. ادھر بھی تبلیغ کی ہے, کافروں کو مسلمان کیا ہے, بیگانوں کو اپنا بنایا ہے. ساڑھے جڑے اب بلغ میں یورپ نے, ایک ہوں مبلغ, ایک ہوں بلغم. بلغ میں یورپ وہ نماز پڑھ کے بندہ مسیحتے پہ تو انہوں نے نماز پڑھا کرے. دس اگے کی کر کے بیٹھا ہوں, انہوں نے سمجھ آئی تو آگئی سمجھ. وہ اگے بیچارہ نماز پڑھ کے بیٹھا تو انہوں نے نماز پڑھا کرے. جڑے اصل تبلیغ کر رہے لوگ نے وہ کی کرتے ہیں, وہ کافرانو مسلمان بنا دینے. یہ چوک کے مسلمانوں کافر کریے, یہ تبلیغ ہے. لیکن جدوں نہ کافران نے پڑھیا کلمہ اتنے بھی ہلچل مچ گئی. انہوں نے آکھے بابے نو وچوں باہر کڈو. جی کہ بابا جی نو باہر کڈو گوالیار دے گلے وچوں. اور جس کام واسطے ڈکیا سی تے چراغاں ایتھے بھی ہون لگ پئی, یہ تے شمع ایتھے بھی روشن ہو گئی. انہاں نو باہر کڈو. انہاں کہا جناب تہاڈی مہربانی تسی جاؤ, تسی جاؤ, تساں ایتھے بھی ہو کچھ کرنا تے باہر بھی ہو کچھ کرنا, پھر ایتھے نہ کرو اوتھے ہی کرو. کیونکہ باہر کرو گے تے ساڈے وچوں نکل نکل کے لوگ ہون گے. ایتھے جننے کافر نے وہ سارے تہاڈے پلے پین ڈے نے. اگر توجہ ہے تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی گل کریں. سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ. اچھا بولنا سبحان اللہ. کلمہ پڑھیا ہونا کافران نے بے ایمانہ نے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن گئے. تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ شاید نے اسی موقع دے ترجمانی کر دے آندے رہے. جنہ جنہ کلمہ پڑھیا آندے گئے وہ کلمے نال میں ناتی توتی کلمے نال میں ناتی توتی اتے کلمے نال ریائی میں
اتنے بھی تبلیغ اتنے بھی کافران مسلمان کری آتے ہیں. یہ شان ہے مجدد پاک کی. اور میں ایک آپ کی کرامت بیان کروں. یہ اصل میں یاد رکھنا اولیاء کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، وہ ساری کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کا کرامت ہوتا ہے. جاگتے ہو؟ نہ سنیا جی خواجہ باجزید بستامی رحمت اللہ، بڑی کمال کی شخصیت ہے خواجہ باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ. آپ کو ایک بندہ ہونا بیعت ہونے واسطے آ گیا، مرید ہونے واسطے. انہیں بڑا چرچا سنیا سی، شورا سنیا سی، آ گیا بیعت ہونے واسطے. لیکن پورا مہینہ رہ کے لنگر کھا کے دن رات عبادتاں کر کے آپ کول رہ کے مہینے بعد ان کے چپ کر کے ٹر گیا. خواجہ باجزید بستامی نے تو فرمایا بیلیا کتے چلے ہیں؟ انہیں کہا جناب جانا کتے وے جتھوں آیا سا اتنے چلا. اور میں تم نے بیعت ہونے واسطے آیا سا. انہیں کہا بیعت میں کی ہوں تھوڑا دسو. نہ کوئی کرامت تھوڑی ویکھی، میں دنے بھی نہ رہا راتی بھی رہا، کوئی کرامت مخاؤ تو میں مرید ہوا. آپ نے فرمایا بیلیا گل سن میری، تو میری جلوت بھی ویکھی تے تو میری خلوت بھی ویکھی، میرا لوکاں چ بہنا بھی ویکھیا تے میری تنہائیاں بھی ویکھیاں، میری نمازاں بھی ویکھیاں، میری زندگی دا ایک ایک لمحہ تو ویکھیا پورے مہینے وچ. مینوں یہ دس میرا کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کے خلاف ویکھی؟ اتے بولے سبحان اللہ. یہ بھی گل میں سر وچ کردا ہوں. دسو کہ ان کی شاید سے شورا میں سور لاواں گل تو سمجھنے والی. کوئی گلاں سور نہ سمجھاں، کوئی گور نہ سمجھاں، گور نہ سمجھو. آپ نے فرمایا کہ میری پورے مہینے میں کوئی لمحہ ویکھے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مبارکہ کے خلاف ہوگئے. انہیں کہا نہیں جی. فرمایا تم کرامت کیڑی لب ہے؟ ضروری سی کہ میں اگ کھاندا، ہوا چڑھدا، پانی تے تیردا. کیا فرماتے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ؟ فرمایا آگ کھانے والا، پانی پہ تیرنے والا اور فضا میں اڑنے والا. یہ نہ سمجھنا کہ ولی ہے. کیوں؟ اگر تو دی زندگی دا ایک ایک لمحہ سنت کے مطابق گزرتا پھر تے ہویا ولی. ورنہ جے نری ان کی گل نہ اڑن والی تے پھر تے کبا بھی اڑدا ہی، کبوتر بھی اڑدا ہے، چڑیا بھی اڑتی ہے. پرواز جڑا کرتا وہ پرواز ہے. تے جی اگ کھان کی گل ہے تے شوق دا بازی بڑی اگے. چلو میں تے شوق دا تو گل یاد آئی، مجدد پاک دی گل کراں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دے سرحد شریف وچ ایک بندہ سی شوق دا باز. وہ لوکاں نوں قائل کردا سی کیویں انہیں اگ نوں کنٹرول کر لینا. کوئی کون ہوندا سی کوئی پڑھنا، انہیں پڑھنا دیو اگ کنٹرول ہو جانی. وہ دا شوق دا چلیا. لوکاں نے آکھنا بڑا کرنی والا بندہ ہے،
تو بیویاں پھر تمہیں پتہ بھی ہے کہ بندے منن نہ منن بیویاں تک نہ منا چھڑ دیاں ویکھیا ہی اج پر کئی وہ بھی ہے نے اج کل کئی وہ بھی ہے کہ جنہاں دی گھر دیاں نہیں مانندیاں بھی کوئی ولی ہے کہ نہیں اج کل یہ بھی الٹا تماشا ہے جی وہ بڑا ایک بندہ میں بڑا بڑا ولی ہوں جی میں بڑا بڑا ولی ہوں وہ گھر دی کوئی نہ مننا انہیں آخیا بھی میں مسلے تے بہ کے اللہ اللہ کرتا رہنا یہ کرما نیچے نہیں ٹکتی میں منتی نہیں میں ولی انہیں ایک دن ہوا چڑیا انہیں اٹھ کے نہ پورے پیٹ تے چکر لایا پورے محلے تے تے آ کے چپ کر کے مسلے تے بہ گیا وہ بی بی دی غصے نال آ گئی انہیں آخیا بڑا ولی بنیا پھردا پیا اج میں اڑدا ویکھیا ہی ولی اے اسی ولی میں ویکھیا بندہ ایک اڑدا سی پیا او سی ولی اصل انہیں آخیا وہ واقعی ولی سی کرمانیوں واقعی ولی سی انہیں کہا دس میں کی غلط نہیں ہے بھائی انہوں کیڑا چوڑ نہیں ولی بنتا انہیں کہا میں چوڑ والی گل نہیں کی تو دس ہے ولی سی انہیں آخیا بالکل ولی سی انہیں آخیا میں ہی سا وہ آدھی اچھا تو ہی سا تا ہی ٹکا نکا ہو کے اڑتا سا اڑے تو سیدھا اڑ منی پھر نہیں ہوں یہ بھی چکر ہے بندہ بیچارہ تہجد پڑھ پڑھ کے ہنڈ گیا لیکن قاضیاں دی لہجے تینوں کیڑا کو پتہ کیے گا جی اور کئی وہ جو خود بھی تہجد گزار ان کے ساتھ والی بھی تہجد گزار وہ بھی ولی کامل اور یہ بھی ولی کاملہ ادھر بھی روحانیت کے سوتے پھوٹتے ہیں ادھر بھی روحانیت کے طریق چلتے ہیں وہ شوبدہ کرنے والا شوبدہ کرتا تھا حضرت مجدد پاک کو پتا چلا سنیے بھائی مجدد پاک کو پتا چلا آپ نے فرمایا لوگو یہ دے داد تھلے نہ آئے یہ دے داد تھلے نہ آئے یہ دے شوبدے دے جال وچ کے دے پھس کے ایمان برباد نہ کرے آجے انہاں کیا ضرور کی کریے وہ آگ نو قابو کر لیندہ فرمایا ایک کیڑا کام میں آگ نو قابو کرنا فرمایا آگ باڑو فرمایا باڑو آگ آگ دے جدو پامبڑ مچے تے شولے آسمان گلا کرنے لگ پہ وہ شوب دیالا بھی آ گیا انہیں آکھیا آگے کنے لائیے لوگاں آکھیا مجدد پاک نے لگائیے انہیں آکھیا ہوں تو انہوں یہ ساڑن گے یہ تو انہوں ساڑن گے آپ تھوڑا جا قریب آئے تے اللہ دے قرآن کی تلاوت فرمائی آیت کریمہ کیڑی پڑھی رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم آیت کریمہ نو ورد زبان کیتا ایدہ وظیفہ فرمایا آگ وال پھونک ماری ایک بندے نو پکڑیا مریدہ میں جو فرمایا آجا آگ کے اندر بیٹھ کے اللہ نہ کر جدو اندر آگے اللہ نہ کرنا بھی آئے میرے اللہ نے آپ کے مرید ہوتے اس آگ نو گلزار بنا دیتا آگ نو گلزار بنا دیتا بات سمجھ آگئی ہے آج کل ہم چونکہ سفر میں رہتے ہیں اور ہمیں کئی اس طرح کے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں لگا میں اگلان 2 روپیہ بھیا میں لگا ہوا اگلان 2 روپیہ 100 اور بھائی جی نہیں دینے اور جنہیں آنی انہیں دے میں لگا اگلان اچھا سر میں وہ کرتے کیا ہے سائنس کی لیبارٹری سے ایک فاسٹ فورس ملتی ہے فاسٹ فورس وہ کیا کرتے ہیں اس کو جب تک پانی میں رکھیں گے اس کو آگ نہیں لگے گی پانی سے نکالیں گے تو اس کو آگ لگ جائے گی وہ اس جگہ پہ رکھتے ہیں یہ ہونٹ آگے کر کے اس جگہ پہ رکھتے ہیں وہ چونکہ ادھر لاب جمع رہتا ہے نا ادھر تھوڑی سی فاسٹ فورس رکھ لیتے ہیں اور جو خشک ہوتے ہیں نا تنکے ان کے اوپر اس طرح نکال کے پھینک دیتے ہیں جیسے ہی وہ خشک ہوتی ہے لاب کا اثر ختم ہوتا ہے تو تنکوں کو آگ لگ جاتی ہے انہوں نے کہا میں تیرا گھر ساڑ دینے 3 روپیہ 100 لو یہ شوق دبا لیکن جو اللہ کے ولی ہے یاد رکھیں ادھر شوق نہیں ہوتا ادھر میں اللہ کا کرم برس رہا ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و عنایت کی بارش ان پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے میں ایک آپ کی کرامت سنانے لگا تھا وہ سن لے ذرا ایک آپ کے خاص مرید تھے جن کا نام تھا سید جمال قبلہ شاہ صاحب کیونکہ وہ بھی سید تھے سید جمال وہ تھے
اچانک کہیں اکیلے نکل پڑے جنگل میں، سامنے آ گیا شیر. ایک وقت وہ سی جدو شیر نو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا سی، انہاں کہا شیرا میں تنگ نہ کری، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں. تے شیر نے غلام آنا دو میں لائی، انہیں آکھیا سفینہ کوئی گل نہیں جدا تو غلام ہے میں بھی تو دا ہی غلام آنا. ایک وہ وقت سی، انہیں کیا وقت ہے؟ وہ شیر آ گیا سامنے، شیر آ گیا سامنے. تے جدو شیر نے دھاڑ ماری نا تے سید جمال رحمت اللہ علیہ نے میری فوری توجہ اپنے مرشد گرامی پر چلی گئی. فوری طور پر اکھاں میں بند کر لیا، زندگی دا پتہ نہیں، میں اپنے مرشد کو پکارا، اپنے مرشد کو پکارا. جدو پکاریا نا تے فرمان دینے اچانک میں کی ویکھے آئے، میں ویکھے آئے میرے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ غیب وچوں ظاہر ہو گئے. آپ دے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے، عصا مبارک چھڑیے، آپ نے آؤندیا زور دے نال او شیر دے سر وچ ماری ہے. فرماندے نے میں آنکھاں کھولیاں نے، نہ میرے مرشد کریم اوتھے نظر آئے نے، نہ پھر اوتھے شیر نظر آیا. میرے واسطے اللہ نے رستے آسان فرما دیتے نے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. مل کے ذرا بابا سے بلند کہہ لو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں. ٹھیک پڑھیا جی میں پڑھنا کہیں میں چونکہ اچھی جگہ بیٹھا میں کہیں میں بالکل چپ کر کے بیٹھ رہا. تم جان تیرا رب جانے سدیا تینوں نے اسی کی کری. لامے نہ لاؤ ذکر کرو، اس ذکر ہی کام ہوں. جو آج گئے ہیں تو کچھ کریے تو صحیح. جو آج جو ہے ہم یا تو ہوتے نہ تو کوئی نہ کرتے، جی آیا تو کوئی کریے. میرے کہتے آنکھوں نگاہ ولی میں مرشد کریم کا تصور اپنے ذہن میں رکھو، پھر پڑھو مزہ زیادہ آئے گا. نگاہ ولی میں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں، نگاہ ولی ہزاروں کی تقدیر بدلتی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے. جدو اللہ دے پیارے ولیاں دی نگاہ دے اندر اتنا اثر ہے، جدو نگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے، پوے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پھر خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ نے، غم گسار مصطفیٰ نے، یار غار مصطفیٰ نے، اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنہ میرے اللہ نے کتنے کمالات عطا فرمائے ہوں گے. وہ کیڑا کمال ہے جڑا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اللہ نے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عطا نہ فرمایا ہوئے گا. آپ کے دل دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی سارا دل مدینہ مدینہ ہے, سارا دل نور نلا نور ہے, سارا دل نور نلا نور ہے, سارا دل جڑا ہے وہ نور دے نال بھریا ہوا ہے. جس نے جسم پر توجہ فرمائی ہے سارے جسم کا ایک ایک نور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے اندر غرق نظر آئے بیا. اس سے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طبیعت نہ ساز ہے ابو بکر میرا صدیق اس قابل ہے مرور ابا بکر فلیصلی فی الناس. اے ابو بکر حکم دیو میری طبیعت نہ ساز ہے میرے مصلی امامت کھڑا ہو گئے میرے غلامانوں نماز پڑھا. مجھے یہ بھی حکم تھا کہ یہ آئیدار صداقت رضی اللہ عنہ بارگاہ میں بھی حاضر ہے. تے جدوں محبوب دی نگاہ ہو جائے پھر کمال اتھوں تک ملدا ہے. اللہ فرماندا ہے مینوں آ چیزاں پسند نے, جبریل آندے نے مینوں آ پسند نے, علی آندے نے مینوں آ پسند نے, عثمان آندے مینوں آ پسند نے, حضرت عمر آندے نے مینوں آ پسند نے, رضی اللہ تعالی اجمعین مینوں آ پسند نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں مینوں آ پسند نے. اے ابو بکر ہن توں دس تینوں کیڑی شے جی تینوں کیڑی شے پسند ہے؟ اچھا یہ حدیث ہر روز 50 باری بھی پڑھیے تے بیان کریے نا یہ دا سوال آ گئے نا شریف نہیں آج سکھ متران دی بدھیری ہے جو جمعہ سنن لگیاں پر جدوں سنیے سواد وکھرا ہے. صحیح گل اچھا سواد وکھرا ہی ہے جدوں سنیے ادوں ہی وکھرا سواد. اے حدیث جڑی ہے نا جدوں پڑھیے جدوں سنیے جدوں سنائیے ایک وکھرا ہے. تسی سنو گے نا سنو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں ہوں تھوڑے کہنا میں اس کو اگے وہ سناواں سنیے ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونیا جے سارے تین تین پسند نے تو میں ابو بکر نو بھی تین ہی پسند نے. پہلی چیز عرض کرتے ہیں سونیا ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردہ تھی عائشہ میری ہوئے تے بیوی تھوڑی بن جائے. بیوی بولو تھوڑی بن جائے. میرے اللہ نے صدیق دی خواہش پوری کر چھڑی. میرے نکاح ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دولہ بن کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لائے. اے جملے کا ذرا مزہ لیا جائے تے نکاح خانے نکاح تے پڑھایا ہوئے گا جی نکاح خانے نکاح تے پڑھایا ہوئے گا تے پوچھیا ہوئے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روبرو اینا گواما دے بدلے اینے حق مار دے ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ قبول ہے. جی رب نے فرمایا تو ہوئے گا سونیا ہاں کر دے. کیوں رب نے فرمایا کہ نکاح کر دے؟ میں کہاں سے یہ بات لے لی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جنہ کو تیاں لیاں نے تے جنہ نو میں دتیاں نے اپنی مرضی نال کوئی نکاح نہیں کیتا سارے میں رب دی مرضی نال کیتے رب کی مرضی سے کیتے. فرمایا ابو بکر دوجی شے کیڑی پسند ہے؟ اسکادر کملی والیا میں دوجی شے پسند ہے انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سونے چہرے والیا دوجی شے پسند ہے مال میرا ہوئے قدم تھوڑے اور ہر شے قربان کر دیا کوئی شے سنبھال کے نہ رکھا. غزوہ تبوک دے ویلے اللہ تعالیٰ نے خواہش بھی پوری فرما دی تھی. تیجی خواہش کیڑی ہے 10 ابو بکر تیجی کیڑی شے پسند ہے اسکادر کملی والیا تیجی یہ پسند ہے النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا میرا دل کردا ہے اکھاں میریاں ہون تسی بیٹھے رہو صدیق ویندا
سا نور اتریا تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر. اسی واسطے میں آنا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا صداقت کا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. کیونکہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے. مل کے ذرا کو صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے. صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ. صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک منہ مبارک سبحان اللہ جی ایک منہ پوری زندگی آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی پوری زندگی اللہ کے فضل سے ہاں ایک منہ مبارک سے ایک خاص جگہ تے نا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سجایا سی سبحان اللہ. جدوں دل کرنا محبوب نو ویکھ ہونا جدوں دل کرنا منہ مبارک ویکھ لینا. سبحان اللہ جی اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد اسی فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے ہمیں نہیں فرمایا سب دروازے مسجد نبوی میں کھلنے والے بند کر دو ابو بکر والا دروازہ بند نہ کرنا. وہ عشق ہی ایسا تھا. اچھا میں یہ بھی تو اندازنا بھی کیوں نہیں بند کرنا لیکن پہلے اے گل سن لو جو میں سنانے لگا. منہ مبارک ایک جگہ رکھیا سے بڑی تعظیم نال بڑی توقیر نال بڑی تکریم نال. اچھا رات کو جدوں نہ اٹھنا نا ایک رات اٹھے ایک رات اٹھے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اٹھ کے آپ نے ویکھیا کہ وہ جتھے منہ مبارک ہے نا اتھے انجی جویں تارے چڑھے سبحان اللہ جویں لائٹاں کمکمے روشن نے چراغائیں آندے نے کہ منوں اتھے قرآن پاک بڑی خوبصورت آواز وچ پڑھن دی آواز آندی ہے بھائی. اونچی آواز نہ بولو اونچی آواز نہ بولو قرآن پاک پڑھن دی بڑی سونی سونی بیلی بیلی آواز آندی ہے بھائی. پڑھن والا نظر کوئی نہیں آਉਂਦਾ پڑھن والا نظر نہیں آਉਂਦਾ پیا چراغاں کرن والا نظر نہیں آਉਂਦਾ. میں تے کوئی نہیں کیتی میں تے نہیں کیتی صدیق پاک تے میں تے نہیں کیتی تے قرآن پڑھن والا بھی نظر نہیں آਉਂਦਾ. آندے نے رات تے گئی لنگ فجر ہوئی تے میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھنے واسطے. نماز پڑھ لی تے میں عرض کیتا سونیا ایک مسئلہ ہے او تے حل فرما دے. فرمایا ابو بکر گل کرو. عرض کرتے نے سونیا تو انہوں پتہ ہے نا میرے گھر بال مبارک نے
میرے گھر توجہ 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 میرے گھر بال مبارک نے تواڈے موے مبارک نے میں اج رات اٹھیا تے میں بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے او بالاں دے آلے دوالے چراغاں ہوئی ہے بالاں دے آلے دوالے چراغاں ہوئی ہے تے قرآن پاک پڑھن دی آواز آندی ہے پئی سونیا کی ہے مینوں فرماؤ راز تو پردہ اٹھاؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر حیران ہونے والی گل کوئی نہیں پریشان ہونے والی گل کوئی نہیں یہی جگہ تے میرے بال مبارک کو رکھے ہوئے نے اس جگہ تے اللہ دے فرشتے دی زیارت واسطے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دے فرشتے دیدار واسطے آئے ہوئے سن وہ جڑیاں چراغاں تے لائٹاں تو ویکھیاں تنکنے ویکھے نے وہ اللہ دے فرشتے آئے ہوئے سن تے جڑا تو تلاوت دی آواز بھینی بھینی پیاری پیاری سنی ہے وہ اللہ دے فرشتے منہ مبارک دے کول آ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر دے اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر دے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی جگہ تھی میرے منہ مبارک جلوہ فرماؤ میرے اس جگہ تھی آکے اللہ دے فرشتے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے رہے میرے جتھے میرے منہ مبارک ہو دے رہے جتھے منہ مبارک ہو اتھے اللہ دے فرشتے قرآن دی تلاوت کر دے رہے جتھے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماؤن اتھے جبریل ہوندے نے آکے قرآن دی تلاوت کرتے نے جبریل بھی حافظ قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن پھر ہوتا کی ہے روزیاں دا مہینہ ہوتا ہے سارا مہینہ جبریل علیہ السلام اللہ کو چھٹی لے کے آ جانے یا اللہ پورا مہینہ رمضان شریف دا چھٹی عطا کر دے کیوں میں تیرے نبی کو قرآن سنانا ہے تیرے نبی نے مینوں قرآن سنانا ہے ایک قرآن پاک دا دور ہوتا ہے جدو جبریل علیہ السلام پڑھ دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن دے رہے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے رہے جبریل علیہ السلام سن دے رہے ثابت ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک دا اس ایک حصہ ہے منہ مبارک بال شریف وہ دا حیا اللہ دے فرشتے بھی کر دے رہے وہ دی تعظیم اللہ دے فرشتے بھی کر دے رہے سے یہ سیدنا صدیق پاک والی کھڑکی کو کھلی رکھی یہ انہوں نے صرف سمجھ آنی ہے جڑے گئے ہو تے دیدار کیتا ہے جے نہیں تے میں سمجھان دی کوشش کرنا نکلوں دے واسطے توجہ چاہیے ہے توجہ تے میں سمجھا دیا کیونکہ توجہ تو بغیر سمجھ نہیں ہوئی میں چاہوں گا کہ پوری توجہ نے گل سنو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کر دے وے کہ عمرے دے ٹکٹ لگ جائیں سونے والوں مورا لگ جائیں منظوریاں ہو جائیں یہ منظوری ہوگی تو فلیٹا میں چل پڑیں گی منظوری ہو گئی تو چودھری کرونا صاحب بھی دفع ہو جائیں گے کسی پاس جہاں کرونے تو روڑا پانا ہے دفع ہو جائیں گے اب کوئی یہ کہ قبر تے جائے گا ہے توجہ اچھا جی تھے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہ حجرہ پاک کدھا ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین ساریاں دی ماں نہیں صرف مومنہ دی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ مبارک ہے
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسجد نبی شیبہ بھی تشریف لے ہوندے سن نا تے حجرہ مبارک دا دروازہ ریاض الجنہ وال کھلدا سی. ریاض الجنہ ماں بائنا بیتی و منبری روضہ تم ریاض الجنہ کیویں بنیا؟ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف تساں ویکھیا جس جگہ تے ہے زیارت کیتی ہے جے گئے ہو جس جگہ تے ممبر پا کے نا اوتھوں لے کے تے گھر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نکلدے سن ایتھے چکے قدمین شریفین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے زیادہ لگے نے زیادہ بری لگے نے آن جان زیادہ رہیا ہے تے جتھے سونے دے قدم لگے نے انہوں رب نے جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنا چھڈیا. اچھا ایتھوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسیتے ہوندے سن اللہ تو سارے لے جائے. ایک اتنے دروازہ ہے سامنے انہوں آتے ہیں باب السلام اتوں سلام کرنے واسطے حاضر ہوئی ہے. باب السلام دے نال دا دروازہ ہے باب سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باب صدیق. وہ جڑا باب صدیق ہے نا وہ دے ولوں آؤ اندر تے اندر آندیاں اتنے ویکھو ایک بورڈ لگا ہے اج بھی لگا ہے ترکیاں نے لوایا سی. اس جگہ دے اتنے کھڑکی سی وہ دروازہ سی جڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دا دروازہ سی. اتنے لکھیا ہے اج بھی لکھیا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اے کھڑکی دی جگہ ہے جتھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا گھر ہوندا سی. اے جگہ ہے وہ دروازہ ہن تے ختم کر دیتا گیا نا اس دور دا جو ہے سی وہ تو سسٹم لیکن اج بھی وہ نشان دے طور تے انہاں لکھیا تاکہ لوگاں نوں پتہ رہے. ہن توجہ نال گل سنیو جتھوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے ہوندے سن وہ دروازہ تے صدیق پاک دا دروازہ بالکل آمنے سامنے سی. یعنی ادھروں حجرے وچوں سرکار نکلنا صدیق پاک نے وہ سامنے انج. اچھا پھر کھڑکی بند کیوں نہیں کروائی؟ باقی جو ساریاں کرواتے ہیں بوئے بند کرواتے ہیں کھڑکیاں بند کرواتے ہیں مسجد نبی وال جڑی کھلدیاں سن یا دروازے کھلدے سن صدیق پاک دی کیوں نہیں بند کروائی؟ جدوں اذان ہو جاتی سی نا حضرت بلال پاک اذان دیندے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اذان دیندے سن اپنے چبوترے تے کھلو کے اج بھی چبوترا موجود ہے اوتھے جدوں اذان دیندے سن نا صدیق پاک ادوں ہی اپنی کھڑکی وچ بیٹھ جاندے سن. عشق اپنی پاور رکھتا ہے عشق اپنی حقیقت رکھتا ہے اور زندہ و جاوید حقیقت رکھتا ہے. آپ اتنے بہ جاندے سن. اچھا بہندے کیوں سن اس واسطے بہندے سن کیڑا ویلا ہوے محبوب ہونا جی وہ نظراں لگ جاندیاں سن وہ دروازے اتنے جتوں سرکار آنا ہے. ان جیڑیاں نظراں محبوب دا ہر وقت انتظار کر رہی نے وہ دروازے بھی بند کری دے. جنہ کھڑکیاں میں بہ کے جنہ دروازے بہ کے محب محبوب دا انتظار کرے کبھی محبوب دا دل کردا محب دے بوئے بند کیتے جان بولو نہیں نہ کردا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صدیق دی ادا بڑی پیاری لگدی. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. باقی سارے دروازے بند کر دیو لیکن ابو بکر والا دروازہ بند نہیں کرنا. چلو شیر بھی تہاڈا ہی پڑھ دینا شیر بھی تہاڈا ہی پڑھ دینا. اسی بھی آنے سونے چہرے والے جی ہو ویندے سن ساڈا بھی دل کردا کدی ساڈے وال بھی نگاہ کرم فرماؤ کھلی رکھیے حسن والی باری کھلی رکھیے حسن والی باری کھلی رکھیے حسن والی باری سنو مدنی جب یارے گھر انتظار کر دے سن سونے اسی بھی تھوڑا انتظار کر رہے ہیں مل کی آواز نہ آواز ملا کے آگو جدا دل کردا ہے اج رات تک لگ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن خواب دے اندر زیارت دا چلو فتح فرما دے مل کے ذرا آواز نہ آواز ملا کے آگو کھلی رکھیے نینا والی باری حسن والی باری کھلی رکھیے نینا والی باری اٹھی مینوں مدنی کھلی رکھیے
انہاں یکھیاں نے ادو رونا سکھیا جدو نال ماہی دے اڑیاں انہاں یکھیاں نے ادو رونا سکھیا جدو نال ماہی دے اڑیاں اے رونا ادو مینا مکسی جدو وجن کفن دیا تڑیاں اڑیگ تیری ہے اڑیگ تیری ہے اج سکھ مترانی ودیری ہے اڑیگ سونیا تیری ہے کیوں دلڑی اداس کنیری ہے لو لو وچ شوق جنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جڑیاں اڑیگ تیری ہے اڑیگ تیری سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی تو ہوگا جو دل سے پکارتا ہوگا کوئی تو ہوگا جس پہ آج رات کرم ہوگا کوئی تو ہوگا وعدہ کیا ہے یار نے کہ آؤں گا دل ڈلے وعدہ کیا ہے یار نے کہ آؤں گا دن ڈلے سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے اڑیگ تیری ہے اڑیگ تیری ہے اج سکھ مترانی سارے آنکھو اج سکھ مترانی اج سکھ مترانی ودیری ہے کیوں تلڑی اداس کنیری ہے سونیا اڑیگ تیری ہے لو لو شاف چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جڑیا اج نینا لایا کیوں جڑیا اج نینا لایا کیوں جڑیا لوگی عید دا چن پہ ویکھ میں ویکھا پہلا تیرے لوگی عید دا چن پہ ویکھ میں ویکھا پہلا تیرے چن ماہی تو نظرے صدیق پاک دا دروازہ کھلا رہا ہے بند نہیں کرنا کیوں اے اکھائیوں نے جڑیاں مینوں اڑیگ دیاں نے صدیق ہوے جڑا میرے انتظار وچ بیٹھا رہندا ہے کیڑا ویلا ہوے کیڑی گھڑی آوے کیڑا بھاگاں والا لمحہ آوے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ وچوں تشریف لے اور تے میری آیتاں محبوب دا فد کے استقبال بھی کر لے نالے دیدار کر لے پھر جنوں دے نے دوڑ کے آندے نے استقبال کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیار کر دے محبت کر دے اور یہ فرما دے او کائنات والیو میرا صدیق ایک ہی ہے میرا ابو بکر ایک ہی ہے ایک خدا دی خدائی کے اندر ایک انمول تحفہ ہے جنا اللہ نے میں آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا ہے اے میرا ابو بکر صدیق ہے اے میرا ابو بکر صدیق ہے اے میرا ابو بکر صدیق ہے جنوں میرے آقا بھی صدیق آگر جنوں میرا اللہ بھی صدیق آگر جنوں علی پاک بھی صدیق آگر جنوں جبریل علیہ السلام بھی صدیق آگر میرا آج دی راتی جنوں سرکار واپس آن لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل جی آقا حکم فرمایا انہا قومی لا یصدقونی میری قوم نے میرے اس سفر معراج کی تصدیق نہیں کرنی جبریل علیہ السلام نے سونیا اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق تو آنے سفر معراج کی تصدیق ابو بکر کرے گا چونکہ ابو بکر ہے ہی صدیق چونکہ ابو بکر ہے بولو ابو بکر ہے ہی صدیق
عتیق بھی یہ ہیں اور صدیق بھی یہ ہیں. عتیق بھی یہ ہیں اور صدیق بھی یہ ہیں. ان کی جو غار والی نیکی ہے نا خدا کوئی مول نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ بھی پوری فرما دی تھی. تو پوری کیتی کہ تھے غار دے اندر، غار ثور دے اندر. میں تے جدوں جانا نا جی، میں تے پھر سفید کپڑے پا کے غار پہ جانا تے جا کے پھر اتنے لیٹی رہ، ادھر بھی پاسا مار ادھر بھی مار ادھر بھی مار. کیوں؟ وہ میرے نال دے اندر تینوں کی ہو گیا ہے؟ میں کہا مینوں پتا کی ہو گیا ہے. کی پتا یار دے قدم کتنے لگے. تو جی حجر اسود چومن دی واری آئے تو میری دیوان کی اتنے پتا کی ہوتی میں ان چومنا کر ایتھوں بھی چومیا ایتھوں بھی چومیا ایتھوں بھی چومیا اتوں وہ کیوں ہے پرینیاں نہیں کیوں؟ میں کہ کی پتا سرکار دے ہون کتنے لگے سن. میں تو محبوب دی بوسا گاہ تلاش کرتا رہا کہ اتنے لگ جان جتنے سرکار دے نوری نوری ہون مبارک لگے. سب دے عشق دے لگے بھائی انہاں جگہ تے کئی جا کے بندے نوں بھول جاندا بھی کی کرنا ہے. پر دیوانگی ہو مستانگی ہو تو پھر نسبت ہر شے یاد کروا دیتی ہے، ہر شے یاد کروا دیتی ہے. حضرات مینوں سرزادہ صاحب کی طرفوں ایک مصرے دا حکم ہوا ہے، میں وہ پڑھن لگا لیکن اس کو پہلے ایک گل کر کے تے پھر میں وہ پڑھاں گا کیونکہ ڈائریکٹ مصرا نہیں پڑھیا جاتا. وہ گل وہ پیچھے ہوئے تو تمہیں پڑھنا نہ ہوتا. پاویں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے لیکن میں وہ گل کراں گا تو انہوں پڑھاں گا اور اس تو بعد میری معلومات ختم نہیں کیونکہ مضمون بڑے لمبے نے یہ تو نہیں ختم ہونے والے. اسی ختم ہو جائیں گے لیکن مضمون نہیں ختم ہونے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی آل ہے نا میٹھے جو تو نہیں لکھن لگ پے لفظ آل تے ویسے تو ہم تڑپ جانا چاہیے. یہ جڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک ہے نا یاد رکھیا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید میں نے جمعہ شریف میں یہ بات کی تھی، آپ نے اگر لائیو سنا ہو جمعہ میرا تو میں نے حوالے دے کے بات کی تھی لیکن آپ کو حوالہ میں نہیں دیتا. ویسے وہ جمعہ بھی جو میں نے پڑھایا ہے کل وہ سن لینا نیٹ پہ. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ زمین پہ قدم رکھتے تھے نا وہ جگہ روشن ہو جاتی. عربی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں فَإِنَّ مَا حَلَّ بِبُقَةٍ فَضَاءَتْ تِلْكَ الْبُقَةُ بِنُورِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. زمین پہ جس حصہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک ٹکاتے تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہو جاتا تھا. توجہ بھائی، جتھے قدم مبارک لگے وہ تھان تے ہو گیا نور. تے جیڑی نسل پاک ہے جی جیڑی آل ہے جیڑی اطرت ہے جیڑا خون ہے جی اچھی بولو نا، ڈرو نا، ڈرو نہیں، یہ نور ہے. میں چلو نہیں سمجھ آئی تو سمجھا دینا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں سن. پہلا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا وصال ہویا تے پھر اسے حق مار تے اللہ دے حکم نال حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح کیتا گیا. تے انہاں اپنے بیگانے سارے کی آندے نے ذوالنورین، دون نوراں والا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ قصیدہ نوریہ ہے اور یہ جڑے مصرے دا حکم ہویا بھی قصیدہ نوریہ ہے. تے جے دوویں تیاں نور تے جڑی نسل جد آل اولاد سارا کچھ جتھے سرکار رہے جتھوں چلے جڑی سلب وچ رہے جڑے شکم وچ آئے جڑا خون وار نور علی نور. کسی کو منانا مقصد نہیں،
وہ مندہ مننے نہیں مندہ جائے جہنم خزمہ دا کھائے شیر تو ہم کسی نہ کوئی نہیں کس نے ماننا کس نے نہیں ماننا ہمارا نظریہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ایک بال مبارک نور ہے ایک ایک بال مبارک نور ہے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ نے کمال کی تھا آپ نے لکھیا بندہ ہو چنگا جے دی تاخیر چنگا ہو جائے پڑھ لو گے تے مہربانی نہ پڑھو گے کوئی گل نہیں پھر بھی تہاڈی 3 واری مہربانی میرے امام نے کمال کی تھا اندر تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے نور کا تو ہے سب گھرانا نور کا تو ہے یہ کہیں پڑھ سکتے نہیں پر چوپ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار لے کے پڑھ لو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا اگر تو ہے نور تیرا سب گھرانا تو سب گھرانا تو ہے
دے فرشتے بنا رہے ہیں انہیں محفل اختتام پذیر ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ پیش ہو جانا ہے اے فرشتیوں میرے بندے کی کر رہے سن یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کا ذکر بھی کر دے سن پہ آل کا ذکر بھی کر دے سن پہ اور یادہ ذکر بھی کر دے سن پہ اس واسطے آندے سن پہ سویا تو ہے نور تیرا سب بنانا نور کا تو ہے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سویا تو ہے نور تیرا سب گرانا صبح طیبہ میں ہوئی بتتا پاڑا نور کا اگلا مہینہ ربیع الاول شہید آ رہا ہے سب کار لینے نور کا آیا ہے تارا نور ناریوں کا دور تھا تو پھر چل رہا تھا نور کا آقا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا